وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر پڑھ سنائیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ حق جو بالکل سچا ہے۔ دیکھیں جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصے سنائے ہیں نا، قرآن میں جتنی بھی باتیں آئی ہیں جس کے بارے میں الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ساری جگہ پر فرمایا کہ جتنے بھی آپ پر قصے پڑھے جا رہے ہیں سب سچے ہیں۔ ذالک من انباء الغیب، ہم نے پڑھا سورہ ال عمران کی آیت نمبر 44 میں بھی کہ یہ سب غیب کی باتیں ہیں، نوحیہ الیک، جو ہم نے آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی ہیں، اور یہ بالکل حق ہے کیونکہ اللہ نے اس قرآن کو سورہ اسراء کی آیت نمبر 105 میں آتا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، کہ اس قرآن کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور اس کا اللہ اکبر نازل ہونا ہی حق ہے، کیونکہ اس ذات کی طرف سے آیا ہے، اللہ خود حق ہے، اس کا رسول بھی حق ہے، وہ بھی سچا ہے، اللہ خود حق ہے، اور اس کا کلام یہ قرآن بھی سچا ہے۔ بہرحال کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خبر جو ہے دو بندوں کا قصہ جو ہے بیان کیا آدم کے دو بیٹوں کا۔ اللہ فرما رہے ہیں اس قربا قربانن، جب انہوں نے ایک قربانی دونوں نے دی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ان میں سے ایک کی تو قبول ہوگی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور لیکن دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اب دوسرے جس کی قبول نہیں، اس نے کیا کہا؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تیری کیوں قبول ہوئی میری کیوں نہیں ہوئی؟ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، تو اس نے کہا، کس نے کہا؟ جس کی قربانی قبول ہوئی تھی، اس نے کہا کہ اللہ تو اسی کی قبول کرتا ہے جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ التقویٰ ہاں ہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا تھا تقویٰ تو یہاں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دل کا تقویٰ جو ہے نا، اللہ تک تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ سورہ حج میں آتا ہے کہ اللہ کو نہ تمہارے خون پہنچتے ہیں جو قربانیاں تم کرتے ہو، نہ تمہارے گوشت پہنچتے ہیں، بلکہ اللہ کو جو پہنچنے والی چیز ہے وہ تو تقویٰ ہے، اور اصل چیز تقویٰ ہی ہے۔ تو یہی بات کہی، جس بھائی کی قربانی اللہ نے قبول کی تھی، جس کی نظر قبول کی تھی، کہ بے شک اللہ تو انہی سے قبول کرتا ہے۔ آج بھی ہم جتنی قربانی کرتے ہیں نا، کبھی ہم اللہ اکبر بہت ساری ایسی چیزیں جو شاید اللہ میں سے ہے کہ کبھی ہم ان پر سجاتے ہیں، پھر ان کو لڑاتے ہیں، پھر ان کی تصویریں دیتے ہیں، پھر ان کے لطیفے بناتے ہیں، یقین جانے بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہم دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہمارا کتنا زبردست جانور ہے۔ یہ سب کچھ صرف تقویٰ چاہیے تو صرف اللہ کے لیے ہو، خوبصورت جانور ہو، آپ کو دل لگاؤ بھی ہو، پھر جب چھری پھیرے تو ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ یہ قربانی تو اس جانور کی کر رہے ہیں، تیری راہ میں اگر ہمیں اپنی جان قربانی بھی کرنی پڑی یا ہمیں اپنی جان بھی قربانی کرنی پڑی تو اللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ تو اور تیرا الہ جا کر اللہ جا کر قتال کرے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قصہ جو عبداللہ بن عباس سے تھوڑا سا آتا ہے، قتادہ نے یا دوسرے لوگوں نے اس کو قصہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا کو جب زمین پر اتارا گیا تو ان کے ہاں دو بچے ہوتے تھے، کیونکہ نسل انسانی کو بڑھنا تھا، تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی، جڑواں، اور اس کے بعد جو دوسرے پیدا ہوتے، وہ دوسرے جو جڑواں بچے پیدا ہوتے وہ بھی ایک لڑکا اور لڑکی ہوتی، اور یہ کیا جاتا کہ جو جڑواں اکٹھے پیدا ہوئے ہیں ان کی آپس میں شادی نہیں کی جاتی، بلکہ جو دو بعد میں ہوئے ہیں تو جو لڑکا تھا اس کی دوسری لڑکی کے ساتھ، یعنی جو پہلا جوڑا پیدا ہوا تھا اس میں سے ایک لڑکی لے لی جاتی، اور جو دوسرا جوڑا ہے اس میں پہلا جو لڑکا تھا اس کی دوسرے جوڑا، یعنی کنٹراسٹ کیا جا رہا تھا۔ اب حابیل اور قابیل ان کا نام آتا ہے کیونکہ حابیل اور قابیل سے یاد رکھیے گا کہ حابیل جو ہے وہ بھائی تھا جس کے دل میں تقویٰ تھا، جس کی قربانی قبول ہوئی تھی۔ قابیل وہ تھا جس نے قتل کیا تھا، تو قابیل وہ تھا جس کی قربانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قبول نہیں کی تھی۔ اور اس زمانے میں قربانی کے قبولیت کے بہت ساری چیزیں تھیں، اللہ عالم کہ اس وقت، کیونکہ قرآن نے اتنے کہا، لیکن کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ چیز کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تقاضا کیا تھا کہ جس طرح قربانی اوپر سے آگ آتی ہے اللہ کی طرف سے اور قربانی کو بسم کر دیتی تو سمجھتے یہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو بہرحال اس کی قبول ہو گئی، یعنی حابیل کی قبول ہوئی، قابیل کی نہیں ہوئی۔ اب دونوں میں تکرار شروع ہو گئی
کہتے ہیں اب اللہ عالم، اس میں زیادہ تو میں نہیں قصے میں جاتا، لیکن کیونکہ تھوڑا سا سمجھانے کے لیے ہے، کہتے ہیں کہ جو قابیل تھا وہ چاہ رہا تھا کہ جو اس کے ساتھ جو جڑواں بہن تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، وہ چاہ رہا تھا اس کے ساتھ شادی ہو جائے اس کی، اور جو حابیل کے ساتھ، حالانکہ حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی ان کے ساتھ اس کی شادی ہونی تھی، لیکن وہ چاہ رہا تھا کہ میں اسی سے کروں، واللہ عالم، کیونکہ یہ قصے ہیں، اللہ عالم، اس میں مجھے جو تھوڑا سا پڑھا ہے اس کے مطابق بیان کر دیا الحمدللہ۔ اب اگلی آیت سورہ المیدہ کی آیت نمبر 28 ہے۔ اب کہا کیا؟ اب اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ لا اقتلنک کا، کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ ہاں، تیری کیوں قبول ہوئی؟ انہوں نے فیصلہ شاید اس طرح کیا ہوگا کہ اللہ جس کی قربانی قبول کرے گا وہ اس کی بات صحیح ہے، تو وہ جب بات، کیونکہ تقویٰ اس کے دل میں تھا، کیونکہ اگر یہ بات صحیح مانی جائے جو روایات میں آ رہی ہے کہ اسی طرح بچے ہوتے تھے، تو اللہ کا حکم یہی تھا کہ، اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا بھی یہی تھا کہ جو بچے جڑواں پیدا ہوتے ہیں، لڑکا اور لڑکی، ان کی شادی نہ کیجیے، بلکہ دوسرے جو جڑواں پیدا ہوتے ہیں ان میں سے لڑکی دوسری کے لے لیجیے، اور اس طرح ایک لڑکا دوسرے کا لیا جائے، تاکہ کٹھے پیدا جو ایک ہی دن میں پیدا ہو رہے ہیں ان کی شادیاں نہ ہوں۔ بہرحال اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اب اس نے کہا تھا میں قتل کروں گا۔ اب جو حابیل تھے، جن کا نام حابیل آتا ہے، انہوں نے کہا، آیت نمبر 28 ہے کہ اگر تو مجھ پر ہاتھ ڈالے گا، الیہ، میری طرف بڑھائے گا، بسط جو ہے باسط سے ہے، کسی چیز کا اچھا بساط کیا ہوتی ہے؟ میں تھوڑا سا آسان لفظوں سے بھی سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ آپ روٹ ورڈ میں کوشش تو کروں گا اگر تھوڑا بہت سمجھ لیں۔ بساط کیا ہوتی ہے؟ جب ہم بساط بچھائی جاتی ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ میں تیری ہاتھ بچھانا یا بڑھانا کسی کی طرف، تو یہ اسی سے ہے۔ بسطتا یا باسطن، دو دفعہ یہاں ایسی آیت میں باسین اور توئیں، تو جو ہے 25 کلمات قرآن میں آتے ہیں، یعنی کسی چیز کو پھیلانا یا کسی چیز کی طرف بڑھنا یا بڑھانا۔ یدا کا لفظ بھی، یدیہ بھی آیا ہے، یعنی میرا ہاتھ، یدا کا تیرا ہاتھ، کاف کی ضمیر جو ہے وہ حاضر کے لیے آتی ہے، جو سامنے موجود ہو اس کے لیے آتی ہے، حاضر ضمیر کے لیے آتی ہے، اور جو یا کی ضمیر ہے یہ اپنے لیے آتی ہے انسان کے۔ کہا کس نے؟ اب کہا حابیل نے، پہلے تو اس نے کہا قابیل نے کہ میں قتل کروں گا، اب حابیل نے کہا کہ اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، لئن بسطتا الیہ یدک، کہ اس لیے کہ تو مجھے قتل کرے گا، تو میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ آگے آیت ہے لی اقتلک، کہ میں تجھے قتل کروں، میں نہیں آگے، یعنی تو مجھے قتل کرنے کے لیے کوشش کرے گا تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ انی اخاف اللہ، کیونکہ میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ رب العالمین، جو کہ تمام جہان کا رب ہے، اور رب عالمین کون ہوتا ہے؟ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو رب کون ہے؟ ہاں، الحمدللہ رب العالمین، جو جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، جو قیامت والے دن ہم نے جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو ہمارے فیصلے ہونے ہیں، اللہ اکبر، آگ ہے یا پھر اللہ کی نعمتیں، اللہ کے باغات، اللہ اکبر۔ تو بہرحال حابیل نے کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا، انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ حابیل کہتے ہیں کہ حالانکہ طاقتور زیادہ تھا، اگر وہ مقابلہ ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ قابیل قتل ہو جاتا، لیکن حابیل نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کیونکہ یہ مسلمان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آگے لے لیں گے کہ جب دو مسلمان دونوں تلواریں نکالے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی، اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ تو رہا قاتل، مقتول کا کیا قصور ہے؟ فرمایا وہ بھی تو اپنے بھائی کے قتل پہ در پر تھا۔ تو انشاءاللہ اس کو لے لیں گے، حدیثوں کو آگے تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں قصے کو، یہ قصہ بڑا زبردست ہے اور ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 29 ہے سورہ المیدہ کی۔ اب حابیل نے اپنی بات جاری رکھی، کہنے لگا انی اریدو ان تبوء باسمی و اسمک، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے خوف رکھتا ہوں، اگر تو نے پھر بھی باز نہ آیا، مطلب اس کو سمجھانے کے لیے کہا، تو پھر تو میرا بھی بوجھ اٹھائے گا اور اپنا بھی گناہ ہوگا۔ قاتل اور مقتول، اگر مقتول جو ہے وہ قاتل کی طرح حملہ نہیں کرتا، کہتا ہے کہ میں تو اللہ کا خوف رکھتا ہوں، تو پھر مقتول کے سارے گناہ جو ہے قاتل پر ڈال دیے جاتے ہیں۔ اس آیت میں یہی کہا گیا ہے، یہی کہا حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے کہ میں چاہتا ہوں اگر تو باز نہیں آتا اپنے ارادے سے، تو نے ارادہ کر لیا ہے، تو پھر تو بھی، میں تو تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، تو پھر اپنے میرے گناہ بھی سارے سمیٹ لے اور تیرے گناہ بھی تجھ پر، فتکون من اصحاب النار، اور پھر ہو جا تو جہنم والوں میں سے، آگ والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا،
اریدو جو ہے را واو اور دال 148 کلمہ آتا ہے. روز جو ہے ارادے کے لیے آتا ہے, ارادہ کرنا. تبو جو ہے با واو اور الف کسی چیز کی طرف چاہنا یا کسی چیز کی طرف مائل ہونا, یعنی کسی چیز کی طرف اپنے آپ کو رغبت دلانا یا کسی کی طرف بڑھنا کہ تو اگر میں چاہتا ہوں کہ تو سمیٹ لے یا کسی چیز کو سمیٹ لینا. بہت سارے معنی جو ہیں ہم پڑھیں گے جب قرآن میں تھوڑا سا عربی کو سمجھ کے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تو انی اریدو کہ تو پھر سمیٹ لے, سمیٹ لینے کے لیے بھی آتا ہے, بڑھانے کے لیے بھی آتا ہے. تو بڑھا لے اپنے گناہ اور میرے گناہ بھی لے لے, تو سمیٹ لے میرا گناہ بھی. تو 17 کلمات آئے ہیں اس سے. بھی اسمی و اسمک یا اسمی کا دونوں ہی لفظ بولے گئے ہیں یہاں پر. الف سا اور میم, اسم جو ہے گناہ کے لیے آتا ہے, اسامن جو بڑا زیادہ گناہ کرنے والا ہو اس کے لیے آتا ہے. اگلی آیت لے لیتے ہیں, آیت نمبر 30 ہے. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتَلَ أَخِيهِ. اب کیا ہوا, قابیل کو اس کی نفس نے, اس کے ضمیر نے مائل کر لیا, اللہ اکبر, کہ اپنے بھائی کے قتل پر, اپنے ہی بھائی کو قتل کرنے پر مائل ہو گیا کہ نہیں مجھے تو وہی چاہیے جو میں چاہتا ہوں, اللہ نے میری قربانی کیوں نہیں قبول کی. یا جیسے روایت میں آتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں اس کے لیے یہ جو ہے دیوار ہے تو میں اس کو دیوار کو دور کروں. بہرحال جس طرح بھی اس کے نفس نے اس کو مائل کر لیا, اس کے نفس نے اس کو راضی کر لیا تاکہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو جب اس نے کر لیا تو ہو گیا خسارہ اٹھانے والوں میں سے, کیونکہ جس نے قتل کر دیا اب ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ اس کے لیے شروع ہو گیا. فتوات جو ہے توا واو عین, مائل کرنا, رغبت کسی کی طرف ہوجنا, اس کے لیے آتا ہے. 129 کلمات آتے ہیں. فصبح صبح سے ہے, سوات با اور ہا صبح, صبح جو ہے صبح کے لیے کہا جاتا ہے, صبح ہو جاتی ہے, ہو گیا. فصبح تو اس پہ ہم ترجمہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ ہو گیا من الخاسرین, خسارہ اٹھانے والوں میں سے. حابیل اور قابیل سے زیادہ طاقتور تھا جیسے میں نے پہلے بھی کہا, لیکن اس نے اپنے بھائی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا, اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. مختلف روایات ہے کہ گردن دبائی یا پتھر مارا, اللہ عالم. اب وہ قتل ہو گئے لیکن انہوں نے اپنے بھائی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا, جیسے میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی تھی. صحیح مسلم کی حدیث 2880. ابو بکر رضی اللہ عنہ راوی ہیں, روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنے اپنے تلواروں سے باہم ٹکرائیں تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہوں گے, کیونکہ وہ بھی چاہتا تھا بھائی کا قتل کرنا, تو اس لیے. اللہ اکبر. سعد بن وقاص سے حدیث ہے, اللہ اکبر, ترمذی شریف کی 2194. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہونے والے فتنے کے بارے میں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ان قریب ایک ایسا فتنہ آئے گا جس میں بیٹھنے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر ہوگا, کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا, چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ اگر کوئی میرے گھر میں گھس آئے اور قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو آدم کے بیٹے حابیل کی طرح ہو جانا. یہاں سے حدیث ملتی ہے حابیل جو تھے انہوں نے کہا تھا تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا جب مسلمان کو کسی کو مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتا ہے تو کیا کرنا ہے, پھر حابیل کے بیٹے کی طرح ہو جانا کہ اپنا گناہ جو ہے وہ بھی اس کے سر پڑ دے گا. کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ یہی کہا تھا حابیل نے کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر تو باز نہیں آتا, اپنے بہت سمجھانے کے لیے کہا تھا, یہ نہیں کہا تھا کہ لے لے تو گناہ, سمجھانے کے لیے کہ تو ایسا کرے گا تو تجھ پر میرا گناہ بھی پڑ دے گا اور اپنے گناہ بھی سمیٹ لے گا اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. اگلی آیت لے لیتے ہیں. اب اس نے قتل تو کر دیا, اللہ اکبر, قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو. اب ہو گیا کہ اس جو لاش ہے وہ پہلا قتل تھا, پہلی موت ہوئی تھی, اب اس کا کرنا کیا ہے؟ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض. تو اللہ نے ایک کوا بھیج دیا جو زمین کو کھودنے لگا. با عین سا 67 کلمات آتے ہیں. غرابا جو ہے الغرابا, الغروب غرابا جو ہے غین رابا. اصل میں غراب کہتے ہیں کوے کو, اور غروب ہونے کے لیے آتا ہے, جب غروب ہوتا ہے تو اندھیرا سا ہو جاتا ہے, سورج غروب ہوتا ہے تو اسی سے کوا کیونکہ کالا ہوتا ہے تو اسی سے اس کا جو نام ہے غراب ہے. تو اللہ نے ایک کوے کو بھیج دیا. کیا کر رہا تھا کہ زمین کو کھودنے لگا. بہا سا جو ہے کھودنے کے لیے آتا ہے, باہا اور سا فی الارض زمین پر اپنی چونچ مار کر اس کو کھودنے لگا. لیریہو تاکہ وہ دکھائے اس کو, کس کو؟ قابیل کو جس نے قتل کیا تھا. کیفا یواری سوآتا اخی, کہ کیسے اپنی بھائی کی لاش کو چھپانا ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ قتل تو کر دیا, اب اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپانا ہے, اب اس جرم کو کیسے چھپانا ہے. کالا یا ویلتا,
جب اس نے دیکھا کہ کبھی نے اس کو سکھایا تو کہنے لگا کہ ہائے میری بری قسمت، عجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں تھا، کہ مجھے تو اپنے بھائی کی لاش کو ٹھکانے لگانا بھی نہیں آتا تھا۔ فَوَارِيَا سَوْآتَ أَخِي، تو اس نے اپنے بھائی کی لاش کو دبا دیا یعنی چھپا دیا، فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اور ہو گیا ندامت کرنے والوں میں سے۔ اچھا ندامت جہاں پہ آتی ہے، اگر وہ اس ندامت کر لیتا کہ میرے سے بہت بڑا قصور ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، لیکن وہ اس چیز پر ندامت تھا کہ میں بھائی کو لاش کو بھی نہیں چھپا سکتا، میں اتنا ہی عاجز ہوں۔ جیسے آج کل لوگ گناہ کرتے ہیں، جرائم کرتے ہیں، لیکن ان کو چھپاتے ہیں، سکینڈل کو چھپانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی چاہ رہا تھا کہ کس طرح میں اپنے اس جرم کو چھپا لوں، اور جب وہ چھپانے کا طریقہ نہیں آیا تو کبھی نے سکھایا تو اس چیز پر نادم ہوا تھا، اس چیز پر نادم نہیں تھا کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت نمبر 32 ہے سورہ المائدہ کی، من اجلی ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لکھ دیا ہے اس وجہ سے، اس واقعے کی وجہ سے، کیونکہ یہ پہلا قتل تھا جو دنیا میں ہوا، کہ جو بھی قتل کرے گا بنی اسرائیل میں، انہو من قتل، بنی اسرائیل پر یہ بات فرض کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے، انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جو بھی کسی جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرے گا، بغیر نفس یعنی قصاص میں قتل تو ڈیفرنٹ ہوتا ہے، یا جنگ کے وقت قتل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور فساد فی الارض، یا زمین پر فساد کرے گا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو کیا ہوگا؟ جو قتل ہوتا ہے نا، زمین پر فساد پھیلتا ہے، بہت بڑا فساد۔ ایک قتل کے بعد کتنے قتل ہوتے ہیں، جنگ بواس میں آپ پڑھیں تو صحیح کیسے قتل ہوتے ہیں، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قتل کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ کتنے قتل ہو گئے، تو فساد پھیلتا ہے نا۔ تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا، وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے ایک جان کو بچایا نا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے سارے کے سارے انسانوں کو بچا لیا، یعنی انسانیت کو بچا لیا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے تھے ان کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس، ہمارے رسول روشن نشانیاں لے کر، ثُمَّ، پھر اِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ان میں سے کثرت جو تھی، ان میں سے بہت سارے جو تھے، کثیر تعداد جو تھی، بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بھی زمین پر زیادتی کرتے تھے، اسراف کرنے والے تھے، زیادتی کرنے والے تھے۔ اس میں ایک ہی کلمہ جو اسراف جو ہے وہ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں، اخیا جو ہے ہاتھ سے ہے یہ بھی بولتے ہیں، قتل کا لفظ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، جمیع جو ہے یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، نفس جو ہے جان کے لیے آتا ہے کہ میرے نفس پر میں قابو کیسے کروں، میری جان اس کے لیے آتا ہے۔ رسولنا، رسول جو ہے وہ بھی ہم بولتے ہیں، تو یہی سارا ایک ہی لفظ ہے۔ اس کو اجل کا لفظ ہے، اجل بھی بولا جاتا ہے، الف جیم لام یا حمزہ جیم لام، 56 کلمات آئے ہیں۔ تھوڑا سا اس پر بات کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6864، آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے جو پہلے فیصلے اللہ کے سامنے لائے جائیں گے نا، وہ خون خرابے کے لائے جائیں گے، یعنی جو قتل ہوئے ہوں گے یا جنہوں نے قتل کیے ہوں گے ان کو لایا جائے گا کہ کس وجہ سے قتل کیا۔ اسی طرح آتا ہے حضرت عثمان غنی کو ان کے گھر میں محصور کر لیا گیا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمام لوگوں کو قتل کر دیا جائے اور اس کے ساتھ مجھے بھی اور تجھے بھی، اللہ اکبر، مجھے بھی قتل کر دیا جائے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ انسان کو قتل کرنا تو تمام انسانوں کو قتل کرنا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو اجازت دی کہ آپ جائیں، اللہ میرے لیے کافی ہے، جو فیصلہ ہوگا۔ دیکھیں عثمان غنی کے بارے میں، رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بہت ساری باتیں ہم نے مشہور کر دی ہیں، کیونکہ ایک طبقہ ان کے خلاف بہت بولتا ہے، حالانکہ الحمدللہ جتنی ترقی آپ کے دور میں ہوئی، ہوا یہ کہ اسلام بہت پھیل رہا تھا، پھر لوگوں نے کہا کہ یہ تو پھیلتا جائے گا۔ اب جو کچھ لوگ منافقت کے طور پر یا کچھ یہود یا کچھ اور لوگ جو داخل ہو رہے تھے تو فتنہ فساد کے لیے آ رہے تھے، انہوں نے کیونکہ اس وقت رابطہ نہیں تھا شام میں، کیونکہ امیر معاویہ تھے، اور اسی طرح مصر میں کوئی اور تھے یا عراق میں کوئی اور تھے، تو اس طرح اب انہوں نے خبریں کرنی شروع کر دی کہ جی کہیں پہ کسی کا نام دے کر کہ دیکھیں جی یار عثمان رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور تمہارے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ اب وہ خبروں کی تصدیق کیسے ہوتی؟ بہرحال بہت بڑا فتنہ، لوگ آ گئے۔ اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ چاہتے تو کیا تھا، حکم دیتے
تو ان کو ملیا میٹ کر دیا جاتا. اتنی بڑی فوج تھی, دنیا میں اتنی ترقی پھیل رہی تھی. پہلا بیڑا بھی کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بنا, جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کہا تھا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے, جب انہوں نے تبوک میں دیا تھا کہ اس کے لیے سب کچھ, اس کے لیے اب کوئی ضرر نہیں ہے. پھر لوگ زبان تنی کرتے ہیں کہ بزدل نہیں تھے, بہادر تھے, تبھی تو اپنی جان قربان کر دی. کہ یہی اس حدیث سے ان کے ذہن میں تھی کہ بہت ساری جانیں چلی جائیں گی تو یہ تو سارے انسان قتل ہو جائیں گے, ہے تو انسان ہی نا. تو یہ تھا کہ اپنی جان کو قربان کر دیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے. اور یہی جو ہے جو میں نے تفسیر کی ہے, یہی تفسیر عبداللہ بن عباس نے بھی کی ہے اس آیت کی. ابو دردہ سے ایک روایت لے لیتے ہیں. ابو داؤد کی حدیث ہے, ابو دردہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں 4270. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا, آپ نے فرمایا ہر گناہ جو ہے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا, مگر وہ جو شرک کی حالت میں مرا, اللہ کے ساتھ شرک کیا, ظلم کیا اس نے. اور جس نے یہ ظلم کیا کہ جس نے کسی جان بوجھ کر کسی بغیر کسی وجہ کے کسی مومن کی جان لے لی. اس کے بارے میں جو اختلاف ہے کہ ذمی جو ہے جو کسی مسلم حکومت کا ذمی رہتا ہے, اس کے بارے میں بھی یہی ہے, اللہ عالم. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے کسی ایک مومن کو قتل کیا تو بلا وجہ ظلم سے قتل کیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی نفل قبول نہیں ہوگا. کوئی نفل کیا, کوئی فرض کیا, کوئی عبادت, کوئی عمل قبول نہیں ہوگی. اللہ اکبر. ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہمیشہ ہلکا پھلکا اور اچھے مال کی توفیق کرتا رہتا ہے. یعنی وہ ایسے کہ کسی کی جان لے سوچ بھی نہیں سکتا جب تک کسی, ہاں پھر جب اگر کوئی شیطان کے سابے میں آ جائے, جب تک کسی حرام خون کا مرتکب نہ ہو. جب وہ اس کا مرتکب ہو جاتا ہے تو پھر اس سے اچھے مال کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے. دیکھیں سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا جس نے ایک مومن کو قتل کیا, مسلمان کیونکہ آج کل اپنے آپ کو ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, یہ انسانیت کا قتل تو ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو وہاں پہ سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 93 میں, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا, کہ جس نے کسی مومن کو قتل کیا متعمدًا جان بوجھ کر, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, تو اس کی سزا تو جہنم ہے, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اس پر اللہ کا غضب ہوگا. وَلَعَنَهُ, اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت سے دور ہوگا, اللہ کی لعنت اس پر. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, سزائیں گنتے جائیں کتنی ہے, اور اس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں بہت بڑا عذاب ہے. نمبر 1 اس کا بدلہ کیا ہے, ہمیشہ جہنم میں رہے گا. پھر اللہ کا غضب ہوگا, اللہ کی لعنت ہوگی ایسے شخص پر جس نے ایک شخص کو, ایک مسلمان کو قتل کیا. اور آج تو ہم مسلمانوں کے قتل دیکھ لیں, ایک کے بعد ایک قتل کیا ہم کر رہے ہیں. عدالتوں میں انصاف کیسا ہو رہا ہے, ایک قتل ہوتا ہے تو باقیوں کو بھی دھمکی لگا دی جاتی ہے. جو غریبوں کا قتل ہو, جو صاحب حیثیت لوگ ہیں, جن کا اقتدار ہو, جن کے پاس فورس ہو, جن کے پاس اسلحہ کیونکہ عام ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی اگر پرسوں کی تو باقی بھی مار دیں گے. اللہ اکبر. یہ مسلمان ہو کہلاتے ہیں, ہم مسلمان ہیں کیا یہ مسلمان ہیں؟ دیکھیں جب قصاص جو ہے ہم نے پڑھا تھا, تھوڑی سی اس پہ بات کر کے مکمل کر لیتے ہیں. سورہ البقرہ میں وَلَكُمْ فِي قَصَاصِ حَیَاتٌ یا اولی الالباب, کہ اے لوگو تم میں قصاص کا اس جو نظام اللہ نے دیا ہے, جو اللہ نے قانون دیا ہے, اس میں زندگی ہے. اے عقل مندو, ایک قاتل کو سزا ملتی ہے نا, ایک قاتل کو کتنی گردنیں اترتی ہیں روز سعودی عرب میں, جہاں پر سزائیں قائم ہے. اللہ کا شکر ہے قانون اللہ کا قائم ہے, یہ والا قانون قائم ہے. اس میں کتنے لوگوں کو سزائیں ملی ہیں. دیکھیں ایک قتل ہوتا ہے نا سر عام, جب گردن اڑائی جاتی ہے تو یقین کریں ہزاروں لوگ عبرت پکڑتے ہیں. اور ایک واقعہ جو آپ کے بھی نظر میں ہوگا, ضیاء الحق صاحب کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ پپو کو قتل کیا تھا کچھ لوگوں نے. اب ان کے قاتل, اس کے جو قاتل تھے ان کو سر عام مزنگ میں لٹکایا گیا تھا. 3 تھے یا 4 تھے, مجھے یاد نہیں صحیح طرح. کہتے ہیں کہ یہ ریکارڈ ہے کہ 3 دن تک پورے لاہور میں کوئی FIR نہیں کٹی تھی. لوگ ڈر گئے تھے. ایک سزا جو ملتی ہے نا, ایک سزا چور کو مل جائے تو لوگ چوری سے بعد آتے ہیں. ایک ہاتھ کرتا ہے, کتنے ہاتھ ہیں جو سعودی عرب میں آپ کو کٹے ہوئے نظر آتے ہیں. جتنا امن ہے نا اسی وجہ سے ہے. آج اگر مڈل ایسٹ میں بھی کچھ قانون ہے تو اسی وجہ سے امن ہے. باقی چیزوں پر تو میں بحث نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن جہاں بھی اللہ کا قانون قائم ہو جائے گا نا, انصاف لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گا. اور وہی واقعہ جو آپ کو پتہ ہے 2nd ورلڈ وار میں انگلینڈ جو ہے جہاں تک پھیلا ہوا تھا, ہانگ کانگ کیا, سنگاپور کیا, ملیشیا, پورا جو ہندوستان اور پاکستان اور پھر کہاں کہاں پھیلا ہوا تھا, لیکن جب سمٹا تو ایسا سمٹا کہ اپنا ملک بچانا مشکل ہو گیا. اس وقت چرچل نے ایک سوال کیا تھا, انہوں نے کہا تھا اب انگلینڈ نہیں بچے گا. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تو اس نے کہا کہ مجھے ایک چیز بتا دو بس, کہ کیا عدالتیں ہماری آج بھی انصاف کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں انصاف تو ہو رہا ہے, جو جرم کرتا ہے اس کو سزا تو مل رہی ہے.
تو فرمایا پھر انگلینڈ کو کچھ نہیں ہوگا، اور اس کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ دیکھیں ایک چیز تو ذہن میں رکھے کہ جو بے انصاف قومیں ہیں، جہاں پر انصاف نہیں ہوتا، جہاں اللہ کا قانون جو ہے وہ نہیں قائم ہوتا، تو پھر وہ اللہ اکبر نہیں بچتی۔ بے حیا قومیں تو پھر بھی بچ جاتی ہیں، بے انصاف قومیں نہیں بچتی۔ واحد دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا